الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ بزرگو، دوستو، بہنوں، سورۃ بقرہ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ بے شک اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ حق اور سچ ہے، وہ ہو کر رہے گا، کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس قرآن پاک کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کو ضرور ہدایت ملے گی۔ اور کن لوگوں کو ہدایت ملے گی؟ جن کے اندر یہ 5 شرائط پائی جائیں گی۔ جس کے اندر یہ 5 شرائط ہوں گی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں گے، اور جس کو ہدایت مل گئی وہ جنت میں چلے گیا، اس نے اللہ کو راضی کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا۔ پہلی شرط یہ کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ اپنے دل میں یہ ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مریں گے، اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی یقین ہے کہ اللہ ہے، جنت کو دیکھا نہیں پھر بھی جنت کا یقین ہے، دوزخ کو دیکھا نہیں پھر بھی دوزخ کا یقین ہے، قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں پھر بھی یقین ہے، نزا کے وقت کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پھر بھی یقین ہے۔ تو جو لوگ ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا، ان لوگوں کو ہدایت ملے گی جو پکے نمازی ہوں گے۔ میرے بھائیوں، پکے نمازی کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ کہ جو توجہ کے ساتھ، جن کا دھیان ہر وقت نماز کی طرف ہوتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کی نماز کی طرف کا انتظار ہوتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز کا انتظار ہوتا ہے، اور جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ سارے کام بند کر دیتے ہیں، کریں بھی کیوں نہ، کہ دنیا میں سب سے اچھا کام خانے کعبے کا طواف ہے۔ میرے بھائیوں، جب اذان ہوتی ہے تو خانے کعبے کا طواف بند ہو جاتا ہے۔ اگر خانے کعبے کا طواف بند ہو جاتا ہے تو ہماری دکان بند کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارا کاروبار بند کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا فیکٹری بند کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے سارے کام بند کیوں نہیں ہوتے؟ میرے بھائیوں، فرمایا کہ ہدایت اس کو ملے گی جو پکا نمازی ہوگا۔ اپنے کام کو ترتیب دو اور پکے نمازی بنو۔ تیسرا فرمایا کہ جو لوگ اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو مال اللہ نے عنایت فرمایا ہے۔ اپنا ذاتی مال تو ہے نہیں، ساری کائنات میرے اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، تو جو اللہ کے مال سے سخاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس سے آگے چوتھا فرمایا کہ وہ قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا یقین یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گی، اس پر عمل کریں گی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ ہماری کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، عمل کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر عمل کریں۔ اور پانچویں شرط فرمایا ہدایت اس کو ملے گی جس کا آخرت پر یقین ہوگا، جس کا یہ یقین ہوگا کہ یہ نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا تو ختم ہو جاؤں گا، نہیں، بلکہ مرنے کے فوراً بعد میرے اعمال کے مطابق یا مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ اگر اللہ کو راضی کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا ہوگا تو مجھے جنت ملے گی، اور اگر خدا نخواستہ ان کو راضی نہ کیا تو مجھے جہنم ملے گی۔ جن کا آخرت پر یقین ہوگا ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں گے، اور جن کے اندر یہ 5 شرائط ہوں گی وہ جنتی لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھیں۔ اور آگے فرمایا کہ اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں جو قرآن پاک پر یقین نہیں رکھتے، جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے، جو نماز پکے نمازی نہیں ہیں، جو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کان سنتے ہیں لیکن بات دل میں نہیں اترتی۔ ظاہری کان کھلے ہیں، دل کے کان بند ہیں، ان کی ظاہری آنکھیں دیکھتی ہیں، دل کی آنکھیں بند ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کی آنکھیں کھولو، ہر چیز کو اپنے دل میں اتارو،
جو ایسے نہیں کرے گا تو اللہ اس کے کانوں پر مہر لگائیں گی، دلوں پر مہر لگائیں گی اور آخر کار اس کو جہنم میں بھی۔ اسی رکوع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آگ جلائی ہو، اس کی روشنی ہو تو سب کو روشنی نظر آ رہی ہے، اگر اللہ کسی کی آنکھیں لے لیں، اس کی آنکھیں نہ ہو تو اس کو روشنی کا کیا فائدہ، کہ اس کے لیے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ قرآن پاک تو سامنے پڑا ہے اور جو لوگ اپنی آنکھیں بند کر لے اس کو قرآن کی کیا سمجھ آئے گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے گرج چمک کے ساتھ بادل ہوں اور وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، تو کیا کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا؟ نہیں، کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے انسان بارش سے نہیں بچے گا۔ اسی طرح جو آدمی اپنے آپ کو سائڈ پہ کر دے، قرآن کی پرواہ نہ کرے، وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائے گا۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے درخواست ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور جنت کے راستے پر چلیں، اللہ کو راضی کریں جو سب کو پال رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو اپنائیں، اللہ کا ذکر کریں، درود پاک کی کثرت کریں اور قرآن پاک کو روزانہ پڑھ کر سمجھیں، پکے نمازی بن جائیں۔ ہاں جی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔